انٹرسٹ کہ لوگ اتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے کہ اپنی زندگیاں 17 سال 18 سال کی عمر میں جیل جا رہے ہوں لوگ, تو دے مسٹ بی سم تھنگ ٹو موٹیویٹ اس نا کہ وائی آر وی ڈوئنگ دس. اب تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی پرائیویٹ کلینک میں جائیں تو وہاں کا اسٹاف ڈاکٹر کو فون کر کے بتاتا ہے 10 لوگ آ گئے ہیں, تو پھر وہ گھر سے نکلتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے پہنچ گئے. ریئلی یہ حال ہے یہاں پر. لیکن سر میں لاسٹ میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ بھارت کی جو سکسیس اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, اکانومی ہو, فارن پالیسی ہو, واٹ ایور, تو اس میں سب سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کس چیز کا, ایجوکیشن کا ہاتھ ہے یا ان کی پالیسیز بہت اچھی بنی ہوئی ہیں, کیا بات ہے؟ ان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اور پورے ملک کو کی گائیڈنگ فورس جو ہے وہ امبیڈکر صاحب کا کانسٹیٹیوشن. امبیڈکر صاحب وہ ہیں جنہوں نے اپنی ہندو دھرم کو چھوڑ کے he left the religion of the majority and became a Buddhist. He wrote some very nasty things about Muslims جو ان کی اوپینین تھی. اس کے باوجود he is universally accepted as the father of India's constitution, جس پہ بحث ہوئی, مباحثہ, and it withstood all the pressures. آپ اس کے ساتھ کس کو کمپیئر کریں گے؟ پاکستانی کو کر سکتے ہیں نا, آپ کا کانسٹیٹیوشن ہی نہیں بننے دیا. آپ کے آبجیکٹیو ریزولوشن جب 1956 کا کانسٹیٹیوشن آیا تو ایوب خان نے حکومت پلٹ دی الیکشن سے پہلے اکتوبر 1958 میں. پھر 1960 کا کانسٹیٹیوشن آیا تو جنگ ہو گئی 65 کی. پھر 68 میں کانسٹیٹیوشن یحییٰ خان کا آیا, الیکشن آرڈر, تو 1970 کا الیکشن ہوا تو پاکستانی ٹوٹ گیا. 73 کے اندر اب بھی امینڈمنٹس آئے جو 18th امینڈمنٹ ہے, یہ وہ ایٹ لیسٹ 1973 میں جو حالات تھے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن بنتے وقت, آئی واز ان دیٹ ہاؤس, جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے, میں پی ٹی وی میں کام کرتا تھا. ایک عجیب سما تھا کیونکہ پاکستان ٹوٹ چکا تھا. ابھی یہ بات ہم میں ہضم نہیں ہوئی تھی, we had not yet absorbed it, but اسی کے اس دھچکے سے اس ملک پہ کانسٹیٹیوشن آیا, ورنہ یہ نہیں بننے دیتے. پنجابی تو خاص طور پہ نہیں بننے دیتے, ان کو اپنا ہی نہیں پتا وہ دوسروں کو کیا ایکسیپٹ کریں گے. ہر بات پہ نکتہ چینی, یہ وہ فلانا شعر شاعری کرنے کی عادت. بٹ وہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ خیر بخش مری آئی تھنک ڈڈ ناٹ ووٹ فار دی کانسٹیٹیوشن. کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ انڈیا کے ایجنٹ ہیں یا کیا ہیں. ریممبر فضل الرحمان صاحب کے فادر مفتی محمود, these were senior politicians. ولی خان was there. یہ آپ نے پنجاب کے بھی ڈاکٹر مبشر اور یہ سب لوگ, ونڈرفل گروپ آف پیپل. اگر آپ کبھی دیکھنا ہو 1973 کی نیشنل اسمبلی کے لوگ دیکھیں, you will feel that each one of them was sincere, had learned a short-term lesson after Pakistan broke up and wanted to do something. لیکن بھٹو صاحب کا وہ تھا کہ ان کو سڈنلی کہیں سے اسلام آ گیا, انہیں قادیانیوں کے اگینسٹ ڈکلیریشن کر دی, ان کی پٹائی ختم ہوئی تو وہ اپوزیشن کی ایسی تیسی پٹائی. میں نے جتنا ظلم بھٹو صاحب کے زمانے میں دیکھا ہے ایز اے رپورٹر, آئی کین ناٹ ٹیل یو کیا کچھ نہیں ہوتا تھا. ایوب خان واز پھر بھی جینٹل مین تھا, یہ تو بندوق سے اڑا دیتے تھے. اور پھر ضیاء کا زمانہ آیا, وہ بہت اس کو اس تک تو میں نکل کے بھاگا وہاں سے. میں جولائی 4 کو کو ہوا ضیاء الحق کا, I remember اس دن میرا ایکسیڈنٹ ہوا. By October I had left Pakistan. I knew this was catastrophe. یہ شخص جو ایسٹ پنجاب سے آ کے اپنے آپ کو ایسے لگ رہا تھا, اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, اس نے 20,000 فلسطینیوں کا قتل کیا ان عمان. اس کو عرب کہتے ہیں ضائع الحق, یعنی یہ ضائع ہو گیا, جو ٹروتھ کو جس نے ضائع کیا, اس کا یہ نام ہے. The man who slaughtered Palestinians. اسرائیل نے اتنے نہیں مارے جتنے ضیاء الحق نے اکیلے نے مارے. اکیلے کیا, فوج بھی ساتھ تھی. تو پاکستان میں کسی کو پتہ ہی نہیں, کیا کریں گے. یہاں پہ فیصل ماسک میں وہ بنا دیا نا انہوں نے, مزار سا بنا دیا ضیاء الحق کا. اچھا, ہاں جو فیصل ماسک ہے اسلام آباد, ہمارے یہاں کوئی نہیں دیا.
वो इंसान ही नहीं था जिसके नाम पे मस्जिद हो या जिसके नाम पे शहर हो। शारा नहीं, बना दिया, वही ना, फैसलाबाद बना दिया, बना दिया। तो अब वो फैसल मॉस्क बना दिया, तो वहाँ फैसल मॉस्क के अंदर उसका फैसल क्या कर गया खुदा। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस 1973 की थी या 72 की थी। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।